بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، چاہے کتنی ہی طاقتیں ان کے پاس کیوں نہ تھی، لیکن وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ کامیابی جو ملی ہے ہمیشہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ اہل ایمان کو ملی ہے۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت 5 قسم کی گروہ اور 5 قسم کی جماعتیں اس وقت موجود تھی۔ پہلے نمبر پہ جو سب سے زیادہ تعداد میں تھے وہ مشرکین تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، انہیں مشرک کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین بڑی تعداد کے اندر اس وقت موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے زیادہ مشرکین تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد یہودی آباد تھے، خیبر کے اندر آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے کے سارے یہاں پہ یہودی آباد تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تورات کتاب پر ایمان لانے والے تھے، انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ تو یہودی دوسرے نمبر پہ آباد تھے۔ تیسرے نمبر پہ جو جماعت آباد تھی وہ عیسائیوں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے والے اور انجیل کتاب پر ایمان لانے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے، یہ یہودیوں سے کم تعداد میں تھے۔ اور فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ صابی ایک فرقہ تھا، وہ موجود تھے، اور 5ویں نمبر پہ مجوسی جو بالکل تھوڑی سی تعداد میں تھے۔ سب سے زیادہ مشرکین مکہ، دوسرے نمبر پہ یہود، تیسرے نمبر پہ عیسائی، اور چوتھے نمبر پہ صابی، اور 5ویں نمبر پہ مجوسی۔
یہ 5 قسم کے گروہ اس وقت موجود تھے جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو قرآن مجید کے اندر زیادہ تر مشرکین کا بھی ذکر ہے، شرک کی تردید کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو جب اس نے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا تو وہ تباہ و برباد ہوا۔ تو تم بھی اگر وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانو گے پھر تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کو جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ یہ باتیں ان کو سنانا بھی مقصد تھی کہ جو بڑا فرعون ہے وہ نہ ٹھہر سکا تو چھوٹا فرعون جو ہے وہ بھی نبی کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، اور ایک وقت آئے گا وہی تباہ و برباد ہوگا۔ اور ہوا یوں ہی کہ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کو نیست و نابود فرما دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کثرت سے ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں یہ جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں اس واقعے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے، آپ جوان کیسے ہوئے، آپ کی پرورش کیسے ہوئی، یہ سارے واقعات سورۃ طٰہٰ کے اندر آئیں گے اور سورہ قصص کے اندر آئیں گے۔ وہاں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، پھر اللہ نے ان کو کہاں جو ہے پرورش اللہ رب العزت نے ان کی کروائی، یہ انشاءاللہ واقعات بعد میں ذکر کریں گے۔ ان آیات میں جو قصہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جا کر گفتگو فرمائی، اس گفتگو کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، فرعون کے سامنے اور اس کی سرداروں کے سامنے، فظلموا بها، انہوں نے ان آیات پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر، آیات کو معجزات مراد ہیں آیات سے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے آیات یعنی معجزات دے کر بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم، یعنی بات نہیں مانی۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ فرما رہے ہیں پھر دیکھ تو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بطور عبرت کے رکھا ہوا ہے کہ آج بھی اس کی لاش اسی طریقے سے ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں جو بھی فساد کرنے والا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے، انجام بہرحال ان لوگوں کا برا ہی ہوتا ہے جو فسادی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ نے دو باتوں کا ذکر فرمایا، ایک عقید رسالت کا اور ایک عقید توحید کا۔ رب العالمین کا ذکر فرمایا، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے تیری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں قائم ہوں اس بات پر کہ نہیں بولوں گا اللہ پر مگر سچی بات۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جو میری گفتگو ہوگی یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور سچی ہوگی۔ اس کے سامنے بات کر رہے ہیں؟ فرعون کے سامنے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس شخص کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں جس کی حکومت پوری دنیا پہ ہے اور جو اپنے آپ کو رب بھی کہہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دو ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا فرما دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام علم کے حوالے سے بڑے تھے، اگرنہ حضرت ہارون جو کیا ہے عمر کے اعتبار سے حضرت ہارون بڑے تھے۔ اب آپ حضرات غور کیجئے کہ دو نبی ہیں اور سامنے کیا ہے فرعون کے سامنے، اس جابر کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک بات کریں گے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ ارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ یہ جو فرعون تھا یہ سبتی قوم سے تھا، ایک بنی اسرائیلی قوم اور ایک ہے کبتی اور ایک ہے سبتی۔ تو اس نے جو بنی اسرائیلی قوم کو کیا ہے غلام بنایا ہوا تھا، ان سے کام لیتا، ان پر ظلم کرتا، ان کو مزدوریاں نہ دیتا، ان کے بچوں کو قتل کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، یہ سارے کے سارے فرعون کام کروایا کرتا تھا ان سے، اور غلامی والی زندگی وہ گزارا کرتے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے عقید رسالت، پھر عقید توحید، پھر آزادی کا اعلان فرما دیا، اس قوم کو میرے ساتھ بھیج دے اور اس کو غلامی سے چھوڑ دے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہوں۔ یہ اعلان کس نے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اس کو لے آ ہمارے سامنے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ گفتگو جاری ہے، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ قوم میرے ساتھ بھیج۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو دکھا۔ نشانی کا مطلب ہے معجزہ۔ معجزے کا ذکر میں نے پہلے بھی حضرات کی خدمت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا ہے جو نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ مجھے وہ نشانی دکھا اگر تو کوئی لے کر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی، اس نشانی کا ذکر ہے القا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، پس اچانک ایک بہت بڑا واضح اژدہا بن گیا۔ جو لاٹھی جو تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے زمین پہ چھوڑی، وہ کیا بن گیا بھائی؟ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اب وہ لاٹھی کیسی تھی، اس کا شکل و صورت کیسی تھی، اس کے فوائد کیا تھے، انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ کے اندر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بڑی لمبی چوڑی گفتگو فرمائی تھی کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور اس کے ذریعے میں بکریوں سے کے لیے پتوں کو جھاڑتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں۔ یہ ساری گفتگو انشاءاللہ وہاں پہ ذکر کریں گے۔ بہرحال فرعون نے پوچھا تیرے پاس نشانی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور کھینچا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو، پس اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ دوسرا موضع دکھا دیا کہ اپنے ہاتھ کو کھینچا اور یوں چمک رہا تھا، چاند سورج سے بھی زیادہ اس کی کیا تھی؟ روشنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں معجزات لے کر آیا ہوں، نشانیاں لے کر آیا ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لہٰذا تم میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے بادشاہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ قال الملأ من قوم فرعون، آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ دربار کے اندر بادشاہوں کے قریب کچھ لوگ چاپلوس ہوا کرتے ہیں، ہماری زبان کے اندر چمچہ گیری بھی اس کو کہا جاتا تھا، یہ کاسا لیس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں، ان کا مقصد ہی چاپلوسی کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا رزق چلتا رہے۔ تو جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل پیش کیے تو پھر وہ چاپلوس جو قسم کے لوگ تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو البتہ جادوگر ہے، بہت علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھو جب بھی کسی بات کے اندر شبہات پیدا کرنے ہوتے ہیں تو اس کا تاثر دوسرا دے دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، سرداروں نے کہا یہ جادوگر ہے، یعنی ان کے علم میں تھا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے دوسرا تاثر دینے کی کوشش کری کہ کہنے لگے کیا ہے یہ تو بہت بڑا جادوگر بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے، بڑا سمجھدار جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری علاقے سے، فماذا تأمرون، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پہلی بات انہوں نے کیا کہی چاپلوسوں نے کہ یہ جادوگر ہے، علم والا ہے، اور دوسری بات کیا کہی؟ الزام لگا دیا۔ اس کا ارادہ یہ ہے، وہ کہنے لگے، وہ چاپلوس قسم کے لوگ فرعون کو کہنے لگے اس کا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو تیری زمین سے نکال دے اور خود بادشاہ بن جائے۔ اس قسم کی پٹی انہوں نے فرعون کو پڑھانا شروع کر دی۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ کہنے لگے مہلت دے دے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ سردار کہنے لگے کہ ایسے نہیں کام بنے گا، یہ جادوگر ہے، لہٰذا تو ایک کام کر۔ فرعون کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے دے، ابھی فوراً ان پہ کوئی سختی نہ کر بلکہ ان کو کیا دے دے؟ مہلت دے دے اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے۔ جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے وقت مانگ، ایک تاریخ رکھ لو، اور جادوگروں کا ان کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے، لہٰذا اعلانات کیے گئے، بہت سارے اعلانات کیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، کئی دن تک کئی شہروں کے اندر اعلانات ہوتے رہے، فلاں دن کے اندر فلاں مقابلہ ہوگا۔ آپ حضرات دیکھتے ہی ہیں کہ جب اس قسم کا اعلان ہو تو لوگ بہت مزے لینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اعلان ہو کہ فلاں جگہ یہ ہوگا، فلاں جگہ مداری بیٹھا ہے، فلاں جگہ سرکس ہے،
آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ شوق سے وہاں جاتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کیا دے دو، مہلت دے دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو. یہ ایک دن کے اندر بات نہیں ہو رہی، بہت دن لگ گئے ہوں گے. قرآن مجید نے خلاصہ ذکر فرمایا ہے. آگے فرمایا یاتوک بکل ساحر علیم، لے آئیں گے وہ تیرے پاس ہر علم والا جادوگر. اعلانات کروا دے، فرعون کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ شہروں میں اعلانات کروا دو، جادوگر آ جائیں گے بڑے بڑے، پھر ان کا مقابلہ کروائیں گے. وجاء السحرۃ فرعون، آگے جادوگر فرعون کے پاس. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہنے لگے بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہے اگر ہم غلبہ پانے والے ہو گئے. اب دیکھو اعلانات ہوئے، کئی دن تک اعلانات ہوئے، بڑی دور دور سے جادوگر آئے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، ہر کسی نے حصہ لینے کی کوشش کی، لیکن جادوگروں نے آ کر سب سے پہلے فرعون سے ایک مطالبہ کیا. وہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو علماء نے، مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا یہاں پہ فرق معلوم ہو جاتا ہے جادوگر میں اور اللہ کے نبی کے اندر. وہ کیسے کہ جادوگروں نے آ کر سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ ہمیں کیا دے گا، ہمیں کتنا انعام ملے گا، ہمیں کیا اجرت ملے گی. اور قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ذکر ہے نبی کا، وہ کیا کہتا ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میں جو محنت کر رہا ہوں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. یہاں فرق ہو جاتا ہے جادوگروں کے اندر اور انبیاء کے اندر. انبیاء جو ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں اور اجر کا مطالبہ کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے. اور جادوگروں نے سب سے پہلے آ کر کیا کہا کہ ہمیں کیا دے گا، ہمیں کیا انعام ملے گا کہ ہم غلبہ پانے والے ہو گئے. قرآن مجید کہہ رہا ہے. آگے سے فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون کہنے لگے ہاں، اور بے شک تم البتہ میرے مقربوں میں سے ہو جاؤ گے. فرعون کہنے لگا ہاں میں تمہیں انعام بھی دوں گا، اور ایک بات اور ہے، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، قریبی. قریبی کا کیا مطلب ہے؟ بس میرے مشیر بن جاؤ گے، میں تمہیں وزارت دے دوں گا، تم پر اعتماد کروں گا، یہ عہدے بھی تمہیں مل جائیں گے اور انعامات بھی تمہیں مل جائیں گے. یہ فرعون نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا. قرآن مجید کہتا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، اب واقعہ آ گیا، میدان سج گیا، ساری کی ساری مخلوق کھڑی ہو گئی دیکھنے کے لیے، جادوگر بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کا ایک بھائی. غور تو کرو ذرا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کا ایک بھائی حضرت ہارون، اور ادھر پوری دنیا کے بادشاہ، پوری دنیا کی فوجیں، وزیر، مشیر، دربار لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جس کے اندر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم آ جاتی ہے، پھر وہ بڑے سے بڑے سرداروں، فوجوں اور حکومتوں سے نہیں ڈرا کرتا. یہ بات یاد رکھیے. نبی کے وارث کوئی ڈرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں علماء کو جو کچھ بھی ہو جائے. اب یہ ہمارے افغانستان والے کوئی ڈرے؟ کسی سے بھی نہیں ڈرے. علماء کسی سے ڈرتے ہیں؟ کیوں؟ وہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. جب انبیاء بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ان کے ورثاء بھی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا قالوا یا موسیٰ، جادوگر کہنے لگے اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہو جائیں ڈالنے والے. اب کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی ڈالے گا یا ہم پھر کوئی چیز ڈالیں. یہ آپس میں طے کر رہے ہیں کہ پہل کس نے کرنی ہے. قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، فرمایا کہ جب انہوں نے ڈالا تو جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر اور ڈرا لیا ان کو اور بہت بڑا جادو لے آئے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب انہوں نے رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی جادوگروں نے، اب لوگوں کی آنکھوں پہ کیا کر دیا بھائی؟ جادو کر دیا. یہاں پہ مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں، یا تو ان جادوگروں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کیا تھا اور انہیں وہ سانپ نظر آ رہے تھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کیرورا یا کچھ زمانے کے اندر کوئی کیمیکل ملایا کرتے تھے رسیوں وغیرہ میں. فرمایا جتنا کیمیکل ہوتا اتنی زیادہ وہ رسی ہلا کرتی تھی. تو فرمایا کہ اس قسم کا انہوں نے کوئی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا. بہرحال کچھ بھی تھا، فرمایا کہ انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا اور بہت سارے سانپ بن گئے اور ایسے چلتے پھرتے کودتے. اب اندازہ لگائیں کہ ایک سانپ یہاں نکل آئے ہم سب بھاگ جائیں گے، ہمارے دلوں کے اندر کتنا روب پیدا ہو جائے گا. لیکن وہاں پہ کتنے زیادہ سانپ اور بچھو، یہ چیزیں جو پیدا ہو گئی، کیا صورتحال ہوگی، ذرا تصور کے اندر جائیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب باری کس کی آ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی طرف پیغام بھیجا
ان القی عصاک کہ تو بھی اپنی لاٹھی ڈال دے، تو بھی اپنی لاٹھی ڈال دے۔ فرمایا فیضا ہی تلقف ما یافکون، بس اچانک وہ لاٹھی نگلتی تھی اس کو جو کچھ انہوں نے گھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، جو لاٹھی تھی وہ سارے کے سارے سانپوں کو نگل گئی، آ گئی۔ نبی کا معجزہ جو ہوا، سارا کے سارا میدان صاف کر دیا اور ساری کی ساری چیزوں کو وہ لاٹھی کھا گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گئی وہ چیز جس کو وہ کر رہے تھے۔ سچی بات واقع ہوگی ہے، سچی بات بالکل ظاہر ہو گئی، باطل چیز کیا ہو گئی بھائی؟ ملیا میٹ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، اور حق بات کو اللہ نے کیا کر دیا بھائی؟ ثابت۔ کس بات کو ثابت کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور سچے ہیں اور برگزیدہ ہے، اس بات کو ثابت فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور لوٹے ذلیل ہو کر۔ وہ کیا ہو گئے بھائی؟ مغلوب، کون؟ کفار، اور وہ ذلیل ہو کر لوٹے۔ جو فرعون تھا وہ سارے کے سارے وزیر مشیر کیا ہو گئے بھائی؟ ذلیل و خوار ہو کر لوٹے۔ اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہے تو افغانستان سے امریکہ ذلیل ہو کے لوٹا ہے، دیکھیں نا آپ نے اس وقت میں۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، گرا دیے گئے جادوگر اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے سجدے میں گر گئے، ایمان لے کر آ گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب وہ اتنی جلدی ایمان کیوں لے کر آ گئے؟ یہ مفسرین نے سوال لکھا ہے، وہ اتنی جلدی ایمان لے کر کیوں آ گئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جلدی ایمان اس لیے لے کر آئے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ جادو نہیں بلکہ حقیقت میں معجزہ ہے، یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، اور یہ کیا ہے بھائی؟ معجزہ۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمیں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ سے کوئی آدمی مستری والا پوچھے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ جو جادو کے کلیات تھے نا، وہ سمجھ گئے یہ جادو والے کلیات نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے اللہ کا نبی ہے، اس وجہ سے فوراً ایمان لے کر آگے اور سجدے میں گر گئے، فوراً ایمان لے کر آگے اور سجدے میں گر گئے۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، فوراً اعلان کر دیا کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا کیا ہے بھائی؟ رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا اچھا ایمان لے آئے ہو تم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ فرعون نے سیاسی چال چلی، اچھا میں بڑا ہوں، میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں، مجھے پوچھے بغیر تم ایمان لے کر آ گئے، ایسے کیسے ہوگا؟ آگے سے کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ تمہاری کوئی سازش ہے جو تم نے شہروں میں کر رکھی تھی، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس شہر سے شہر والوں کو نکال دو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فرعون نے سیاسی چال چلی، کہنے لگا اچھا میری اجازت کے بغیر ایمان لے کر آ گئے ہو، ایک تو یہ بات کہی، دوسری بات یہ کہی نہیں نہیں تم ملے ہوئے تھے موسیٰ کے ساتھ، تم مکر کر کے آئے تھے۔ کہنے لگا یہ سیاسی چال ہوا کرتی ہے نا، اگر تم مل کے آئے تھے اس لیے تو تم جان بوجھ کے ہار گئے۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ اچھا تم مجھے اب اس شہر سے نکالنا چاہتے ہو اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا چاہتے ہو، یہ بات کس نے کی بھائی؟ فرعون نے کی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، البتہ ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور تمہاری ٹانگیں مختلف جانب سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں ضرور سولی دوں گا سب کو۔ دھمکی لگا دی۔ یہ ہوا کرتا ہے جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو تو پھر بدماشی پہ لوگ اتر آیا کرتے ہیں۔ فرعون کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، اس نے دھمکی لگا دی میں تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا اور تمہارے پاؤں بھی کاٹوں گا اور تمہیں سولی پہ بھی لٹکا دوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے سولی پہ بھی لٹکایا پھر ان جادوگروں کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، جب ایمان کا مزہ انسان چکھ لیتا ہے پھر یہ جان اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ جان اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، کتنے گرم انگارے ان پہ صحابہ کو لٹایا گیا، حضرت بلال کے واقعات، حضرت سہیب کے واقعات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، جب ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت عمر کی بہن کو دیکھو نا، اتنی مار ہوئی لیکن کیا کہا کہ اب نہیں ہو سکتا، جو کہہ دیا بس ہو گیا، جو کلمہ پڑھ لیا اب یہ کلمہ ہم سے نہیں چھوٹا جا سکتا۔ سلمہ کذاب کے سامنے ایک صحابی گئے، اس نے کہا تم مجھے نبی مانتا ہے؟ تو اس صحابی نے کیا کہا؟ میرے کان بہرے ہیں، یہ بات میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک بازو کو کاٹا، پھر پوچھا ہاں بھائی تو مجھے نبی تسلیم کرتا ہے؟ فرمایا یہ بات میں تو ڈورا ہوں،
कहीं तेरी बात सुन ही नहीं रहा। दूसरा बाजू काटा, फिर पूछा हाँ भाई तू रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता है, मुझे नबी मानता है? फरमाया नहीं। दूसरा हाथ भी काट दिया, हत्ता के कड़ाहे के अंदर डाल दिया, चूरे चूरे कर दिए, कीमा बना दिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा है। ये अहले ईमान के साथ होता है हमेशा। तो क्या फरमाया, आगे से वो क्या कहने लगा, हाथ भी काटूंगा, पाँव भी काटूंगा, चूली पे भी चढ़ा दूंगा। जब ईमान आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है ईमान को छीनना। शर्त यह है कि ईमान इखलास के साथ हो, दिखलावे के लिए नहीं, इखलास के साथ ईमान दिलों के अंदर होना चाहिए। अगर शायद फरमाया ये जो खत्म नबूवत की 1953 की जो चली है, ये चली थी तहरीक, उलमा ने लिखा है कि 10,000 नौजवान बच्चे लोग शहीद हुए। उन्होंने गुजरावाली के अंदर लकीर लगा दी। हजरत शेखुल हदीस मौलाना सरफराज साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उन्होंने लकीर लगा दी कि कोई भी इससे आगे जाएगा तो गोली लगेगी। फरमाया नौजवान आते थे, सीना खोलते थे, फरमाते थे पहले मुझे लगाओ, दूसरा उससे ज्यादा आगे आता था, तीसरा उससे ज्यादा आगे आता था। फरमाया इस तरीके से 10,000 नौजवान शहीद हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के पीछे इतनी कुर्बानी दी। हर हाल अहले ईमान के साथ तकालीफ आती रही हैं। अल्लाह हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। तो क्या फरमाया, क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, वो जादू कर कहने लगे बेशक हम अपने रब की तरफ फिरने वाले हैं। बस हम तो फिर गए, अपने रब की तरफ हम फिर गए। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना, नहीं ऐब लगाता तो हम पर मगर यही कि हम ले आए अपने रब की आयत पर। बस यही कसूर है हमारा, और कोई नहीं है। सिर्फ तू सजा दे रहा है इसी वजह से कि हम अपने रब पर क्या लेकर आ गए हैं, ईमान लेकर आ गए हैं। लम्मा जाअतना, जबकि वो हमारे पास पहुंच गई। ये कहने के बाद फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अहले ईमान हमेशा किससे दुआ मांगते आए हैं भाई? अल्लाह ताला से। क्या दुआ मांगी? रब्बना अफ्रिग अलैना सबरा, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे ऊपर सब्र डाल दे, या अल्लाह हमें सब्र दे दे, ये दुआ कर रहे हैं। फरमाया वतवफ़ना मुस्लिमीन, और हमें मुसलमान होने की हालत में मौत दे दे, हमें मुसलमान होने की हालत में मौत दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दरस को कबूल फरमाए। दोस्तों ये वाक़ियात हमारे सबक के लिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ नौजवान नए आए हैं। हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि रोज़ाना की बिना पे आप हज़रात दीन की बात सुनने के लिए आया करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वही आपसे अर्ज़ करूँगा कि हर साथी खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी लेकर आए। ये चंद दिन मिनट का दरस होता है, इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये वक़्त जो है आपका क़यामत वाले दिन बहुत काम आएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़